تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو براہ راست چیف جسٹس بلوچستان لگایا گیا، جو آئین ہی کی خلاف ورزی تھی۔ ان کی تعیناتی بطور ہائی کورٹ کے جج کی بجائے ان کو چیف جسٹس ڈائریکٹ لگایا گیا بلوچستان میں۔ میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا کہ یہ براہ راست جو ان کو چیف جسٹس بنایا گیا تھا بلوچستان، وہ ہی ناجوازن تھا۔ ان کی ظاہر ہے کہ اوپر تک جو ہے پرواز بطور چیف جسٹس پاکستان اسی کی بنیاد پر ہوئی، تو اس کا بھی ظاہر ہے کہ اگر بنیاد ہی غلط ہو تو عمارت اس پر جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے کرمبل ہو جاتی ہے۔ چلیں اس کو بھی درپور اعتنا کر لیجیے گا، کیونکہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے۔ ان کے خلاف باوجود جو شواہد آئے ان کے بچوں کے اور بیوی کے خلاف، جو ان کی ایسٹس تھے لندن کے، ان کی بنیاد پر جو کہ ان کے خلاف ایک ریفرنس کی گئی، اور وہ ریفرنس جو ہے اس میں پہلے 10 جج صاحبان نے فیصلہ کیا کہ ان کا جو ہے FPR ان کا جائزہ لے، اور وہ 6-4 کی نسبت سے ہوا تھا۔ بعد میں ریویو میں 4-6 کی ریورس ہو گیا، اور یہ قواش کر دی گئی ان کے خلاف کارروائی پروسیڈنگز کو۔ اور اس دن سے یہ جناب اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ فراموش نہیں کر سکے۔ اور ماشاءاللہ سرین کھوسا ہیں، وہ ان کی وائف میری قوم سے متعلق ہیں، بلوچستان کے کھوسا جو ہیں، وہ جو ہے ان کے خلاف جو کچھ عمران خان کے خلاف ہرزہ کوئی لکھتی رہی ہیں، وہ بھی ہم نے ساتھ لگایا، اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ اب اگر بتائیں کہ ایک شخص جو ہے اس نہج پر جا کر کہ اس کی بیوی جو ہے کسی کو ایسی ہرزہ گوئی کر رہی ہو، ایسی زہر اگل رہی ہو اس کے خلاف، تو کیا اس کا خامن جو ہے وہ غیر متاثر ہوگا، یا اس کا کوئی اس میں جو ہے عمل دخل نہیں ہوگا، یا وہ اس سے جو ہے بالکل مبرہ ہو جائے گا یا رہے گا؟ تو یہ بھی ہم نے لکھا ہے کہ جناب یہ چیز مواد جو ہمارے سامنے آیا ہے، آپ کی بیگم صاحبہ بہت زیادہ ہمارے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف بہت زیادہ لکھتی رہی ہیں، اور یہ تحریری چیزیں ہیں، اس لیے اس سے انکار بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات تو یہ ہے کہ ریفرنس کی اس کی آج تک فراموش نہیں کر سکے۔ دوسرا، ان کی بیگم صاحبہ نے بہت کچھ لکھا ہے عمران خان کے خلاف۔ تیسرا، آپ دیکھیے گا کہ جو جتنے آج تک فیصلے انہوں نے کیے ہیں ماشاءاللہ، چاہے وہ ہمارا سمبل کا کیس تھا، سمبل میں ہمیں ہوا میں بکھیر کے پھینک دیا، اور میں نے یہ چیف جسٹس صاحب کو برملا ان کے فیس پر ان کی عدالت میں انہی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم تو جناب لیول پلینگ فیلڈ آپ کے پاس لینے آئے تھے، آپ نے تو فیلڈ ہی ہمارے پاؤں سے زمینی جو ہے وہ کھینچ لی ہے، زمین ہی کھینچ لی ہے ہمارے پاؤں سے۔ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے ہم 25 کروڑ عوام کے پاس انصاف لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں آپ کی عدالت کا بائیکاٹ کرتا ہوں۔ وہ ہم نے اپنی پٹیشن جو ہے انہوں نے ڈسمس کر دی تھی اس بنا پر کہ میں پیروی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان الفاظ کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے دہرائے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ ان کے خلاف سابقہ چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب نے، گلزار احمد خان کی 5 رکنی بینچ نے جوڈیشل فیصلے میں لکھا، جوڈیشل فیصلے میں، کہ جو عمران خان کے خلاف کوئی مقدمہ ہوگا اس میں قاضی فائز عیسیٰ بطور جج کے بینچ پر نہیں بیٹھیں گے۔ یہ جوڈیشل فیصلہ ہے، آج تک اس کو کسی نے سیٹسفائڈ نہیں کیا ہے، مسترد نہیں کیا ہے۔ پھر آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں جو عمران خان یا تحریک انصاف کے متعلق جو مقدمہ ہو؟ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے فیصلے آ رہے ہیں ہمارے MNAs کو، ریسنٹلی آپ دیکھیں کیا ہوا کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جب الیکشن
جب الیکشن کمیشن جو ہے اس کو کوئی اختیار نہیں رہتا ہے، جب کنسالیڈیشن آف ریزلٹس ہو جاتا ہے، جب ایم این اے نوٹیفائی ہو جاتا ہے، جب وہ حلف لے لیتا ہے، جب ٹریبونل بن جاتے ہیں، تو اس کے بعد آرٹیکل 225 ہی آتا ہے، ری کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی۔ یہاں 20 ہمارے ایسے ایم این اے ہیں جن کا ری کاؤنٹنگ کروا کے جیتے ہوئے، جو میرا ایک امیدوار جو ہے وہ 8,000 ووٹوں سے جیتا ہوا تھا، ری کاؤنٹ میں 11,000 ڈبل سٹیمپنگ کر کے 11,000 ڈبل سٹیمپنگ کر کے اس کو 3,000 ووٹوں سے ہرا دیا۔ اب اس کو قاضی صاحب نے ایم این اے بنا دیا ہے، اس کی پٹیشن کو ایکسیپٹ کر کے، اور اسی طرح باقی لوگوں کی بھی کرتی ہے۔ اور پھر جب کہ ایکٹ میں موجود تھا کہ سرونگ ججز جو ہے وہی ٹریبونل بنیں گے، ظاہر ہے کہ ایک سرونگ جج جو ہے وہ عدالتوں کے ماتحت ہوتا ہے، عدلیہ کے ڈسپلن میں ہوتا ہے، عدلیہ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ایک پہلے آرڈیننس اور پھر ایکٹ بنا دیا ترمیم کر کے کہ جی ریٹائرڈ ججز بھی، جن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان مقرر کرے گی، وہ بھی ٹرائبونل بن سکتے ہیں۔ تو پھر جب یہ ہائی کورٹ لاہور میں گیا تو جو انہوں نے 8 ججز مقرر کیے تھے چیف جسٹس صاحب نے، انہوں نے نالش کی، تو اس میں چیف جسٹس نے مسترد کر دی الیکشن کمیشن کی اس درخواست کو کہ ریٹائرڈ ججز بنائے جائیں۔ تو انہوں نے یہ کیا، اور یہ خوف سارا اس لیے تھا کہ فارم 47 والے، ظاہر ہے کہ ٹریبونلز میں فارم 47 والوں کے خلاف ہی نالش تھی، جو فارم 45 والے ہمارے جیتے ہوئے تھے انہی کی نالش تھی۔ تو ان کو مقصود تھا کہ یہ نہ ہو کہ فارم 47 والے اڑ جائیں اور پی ٹی آئی کی سیدھی جو ہے وہ اسینڈنسی آ جائے اور یہ اپنا 180 پہ پہنچ جائیں اور مائنورٹیز کو ملا کے یہ 225 کی جو ہے عددی برتری پر پہنچ جائیں اور 2/3 ان کے پاس ہو جائے۔ تو یہ ساری کی ساری کاوش یہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو کیسے روکا، کیسے زیر بار کیا جا، زیر نگین کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ ایک ایک کر کے ذرا دیکھیے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، پھر کمشنر راولپنڈی نے کہا یہ 12 کے 12 ایم این اے جو راولپنڈی سے ہم نے منتخب کیے ہیں، ایک بھی اس میں سے 70-75 ہزار سے ہارے ہوئے کو ہم نے جتایا ہے، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بھی شریک ہیں، شامل ہیں۔ یعنی ایک کمشنر بھی کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اس سازش میں شامل ہیں۔ پھر آپ دیکھیے گا ایک اور مذاق جو کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج نے فیصلہ دیا اور کہ جی ایگزیکٹو کے جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر نہیں ہوں گے، ہم جوڈیشری سے دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ جوڈیشل آفیسر ہی اسٹینڈ کرتا ہے، اس لیے